اس وقت ہم جس جگہ موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہوں گے الشہید عبداللہ بن رواحہ صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں موجود ہیں۔ جس خوبصورت عظیم الشان ہستی کے قدموں میں ہم بیٹھے ہیں یہ کوئی اور نہیں، یہ آل رسول حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یقیناً یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اس عظیم صحابی پیارے آقا علیہ السلام کے اہل بیت سے ہیں، ہم ان کے دربار میں ہیں۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ ہیں مقامات مقدسہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جس مبارک ہستی کے قدموں میں ہم حاضر ہیں، دل کی کیفیت بہت ہی زیادہ خوشی حاصل ہو رہی ہے۔ آج ہم ان کے قدموں میں موجود ہیں جو میرے آقا علیہ السلام کے قدموں میں رہے، آج ہم ان کے قریب ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کے قریب رہے، آج ہم ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام سے والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ اب آئیے کچھ ان کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ان کی ابھی 8 سال ہی عمر تھی کہ آپ کو قید کر کے بازار میں گویا قیدی کے طور پر، غلام کے طور پر بکنے کے لیے لایا گیا۔ ایک دولت مند سردار حکیم بن حزام بن خویلد نے 400 درہم میں انہیں خرید لیا، اور ان کی پھوپھی حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئی ملنے کے لیے، تو اس نے کہا کہ پھوپھی جان میں کافی سارے غلام لایا ہوں، ان میں جو آپ کو پسند ہو آپ لے لیجئے۔ آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو دیکھا کیونکہ ذہانت اور شرافت ان کے چہرے سے ٹپکتی تھی۔ تھوڑی عرصے کے بعد حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جو ہے، نکاح جو ہے ہمارے آقا علیہ السلام سے ہو گیا۔ اب بی بی ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام کو تحفہ پیش کرنا تھا، تو انہوں نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر تحفہ نہ پایا، اور یہی تحفہ میرے آقا علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ گویا یہ تحفہ تھے بی بی ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نبی پاک علیہ السلام کے لیے۔ اب میرے پیارے اسلام، ایک طرف تو ان کی قسمت کا ستارہ یہ چمکا کہ نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں پہنچ گئے، دوسری طرف ان کے والدین بڑے غمزدہ کہ پوچھتے کہ میرا بیٹا کہاں ہے، اس وقت کہاں ہوگا۔ ظاہر ہے ماں باپ سے بچہ بچھڑ جائے تو کیسے تڑپتے ہیں۔ بہرحال ایک سال حج کے موقع پر زید بن حارثہ کے خاندان کے چند افراد مکہ پاک آئے۔ وہ لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں پہچان لیا، آپس میں ایک دوسرے کے حالات معلوم کیے۔ جب وہ حج سے فارغ ہوئے اور اپنے وطن واپس لوٹے تو ان کے والد حارثہ کو انہوں نے اطلاع دی کہ تیرا بیٹا زندہ سلامت ہے اور اس وقت مکہ مکرمہ میں ہے، ہم نے بچشمے خود اسے دیکھا ہے، اس سے باتیں کی ہیں، اس کے حالات معلوم کیے ہیں۔ اب اندھے کو آنکھ مل جائے، ایسا ہی معاملہ تھا کہ تڑپ رہا ہے جو باپ بیٹے کی جدائی میں۔ فوراً مکہ مکرمہ پہنچے، پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے
عرض کی آپ بیت اللہ کے ہمسایہ ہیں، مانگنے والوں کی جھولیاں بھر دیتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بے کسوں کی فریاد رسی کرتے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت اقدس میں اپنے بیٹے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نور چشم کو حاصل کرنے کی غرض سے بہت سا مال بھی لائے ہیں۔ للہ ہم پر کرم کیجئے، جو آپ اس کی جو قیمت لینا چاہیں ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے تمہارا بیٹا؟ عرض کی آپ کا غلام زید بن حارثہ۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی تجویز نہ دوں جو فدیے سے بہتر ہو؟ تعجب سے پوچھا وہ کیا؟ آپ نے فرمایا میں اسے بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا پسند کرے تو ویسے ہی لے جانا، مجھے کسی مال و دولت کی ضرورت نہیں، اور اگر اس نے میرے پاس رہنے کو ترجیح دی تو پھر میں اسے مجبور نہیں کروں گا کہ وہ تمہارے ساتھ جائے۔ ذرا سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بچہ، اور بچے کو تو ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے، بچہ ماں باپ سے دور ہو تو بے قرار ہو جاتا ہے، مگر وہ والی کونین کے دامن سے وابستہ تھا۔ ماں باپ کا پیار اپنی جگہ، اور میرے آقا علیہ السلام کی شفقتوں کے کیا کہنے، وہ تو آج بھی اپنے غلاموں پر کیسے شفیق ہیں، آج بھی غمزدہ کی مدد فرماتے ہیں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آپ کا قرب پایا تھا۔ بہرحال یہ بڑا عجیب معاملہ تھا، ماں باپ تو بڑے مطمئن ہو گئے ہوں گے کہ اب بچہ ہمیں واپس مل جائے گا اور کوئی رقم بھی نہیں دینی ہوگی۔ بہرحال خوشی سے بولے آپ نے تو بڑا زبردست بات کی ہے، آپ نے عدل و انصاف کا حق ادا کر دیا ہے، ہمیں تو آپ کی تجویز منظور ہے۔ اب پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت زید کو بلایا اور بلا کر پوچھا یہ دونوں کون ہیں؟ عرض کی یہ میرا باپ حارثہ بن شراحبیل ہے اور یہ میرا چچا کعب ہے۔ آپ نے فرمایا میری طرف سے تمہیں اختیار ہے، ان کے ساتھ چلے جاؤ یا میرے پاس رہو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمان سنتے ہی بغیر کسی تردد کے عرض کیا حضور میں تو آپ ہی کے ساتھ رہوں گا۔ باپ نے جب بیٹے کے منہ سے یہ کلمات سنے تو کہا زید بڑے افسوس کی بات ہے، تو نے اپنے ماں باپ کی بجائے غلامی کو ترجیح دی ہے، غلام رہنا چاہتے ہو؟ زید نے کہا ابا جان میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جن اوصاف حمیدہ کا مشاہدہ کیا ہے اور جس طرح آپ مشفقانہ انداز میں میرے ساتھ پیش آتے ہیں، میں ان سے بہت متاثر ہوا ہوں، لہٰذا میں انہیں کہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ گویا یہ کہہ رہے تھے کہ یہ غلامی بہت ساری بادشاہت سے بہتر ہے، یہ غلامی ماں باپ کی محبت بھری آغوش سے بہتر ہے، پیارے آقا کا قرب دنیا میں ہر چیز سے بہتر ہے۔ اور واقعی حضرت زید بن حارثہ نے جو دیکھا وہ تو انہیں پتا، یقیناً کیا کچھ دیکھا ہوگا، کیا شفقتیں پائی ہوں گی، مگر آج اگر کوئی عاشق رسول مدینہ طیبہ صرف پہنچ جائے، میرے آقا کے دربار تک پہنچ جائے تو واقعی اسے ایسا لگتا ہے کہ کسی بڑے شفیق، بڑے کرم والے، بڑی محبت دینے والے، بڑی مہمان نوازی کرنے والے آقا کے دربار میں آ گیا۔ ایک غلام ہے مگر اس کے لیے بڑا اچھا انتظام ہے۔ آپ جو مدینے گئے ہیں وہ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ وہاں جا کر واقعی ایسا لگتا ہے کہ کریم کے در پر آ گئے ہیں، ایک ٹھنڈک کا احساس، ایک اطمینان کی کیفیت، چاہتا نہیں اس در کو چھوڑنے کو۔ گھر بار وطن ہوتا ہے، پیچھے ماں باپ بھی ہوتے ہیں، بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، ایک تو چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا، اور جب چھٹ جاتا ہے تو بار بار وہ در یاد آتا ہے۔ واقعی اگر یہ آفر کی جائے آج بھی شاید لاکھوں کروڑوں مسلمان اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر میرے آقا کے قدموں میں جانے کے لیے تیار ہوں، تو کیسے زید بن حارثہ نہ کہتے؟ وہ تو پیارے آقا علیہ السلام کو ملاحظہ بھی کر رہے تھے، قرب بھی حاصل تھا، برکتیں براہ راست مل رہی تھی۔ اب جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا اور والہانہ محبت کا یہ مشاہدہ دیکھا تو میرے آقا بہت خوش ہوئے، جلدی سے اٹھے، ہاتھ پکڑا حضرت زید بن حارثہ کا، کعبۃ اللہ شریف میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر سرداران قریش کے سامنے بلند آواز میں اعلان کیا اے خاندان قریش گواہ رہنا، یہ میرا بیٹا ہے۔ اب بڑے شاداں و فرحاں زید بن حارثہ میرے آقا کے ساتھ تشریف لائے، بہت سارے لوگ حضرت زید کو حضرت زید بن محمد کے نام سے پکارنے لگے۔ پھر قرآن پاک میں حکم ہوا ادعوہم لآبائہم، اس حکم خداوندی کے نزول کے بعد آپ کو پھر زید بن حارثہ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب یہ خوشی کے دن گزر رہے تھے اور حضرت زید بن حارثہ میرے آقا علیہ السلام کے قدموں میں اپنی زندگی کے حسین دن گزار رہے تھے۔ ایک بار ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک پیارے آقا اور حضرت زید بن حارثہ کی ملاقات کا منظر بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، زید بن حارثہ ایک سفر سے واپس مدینہ منورہ آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے،
اس نے دروازے پر دستک دی، میرے آقا نے دروازہ جلدی سے کھولا۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے زید بن حارث کھڑے تھے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک غلام آقا کے دربار میں حاضر ہو رہا ہے، اس کی خوشی کی انتہا کیا ہوگی۔ ایک آقا نے، صاحب کونین نے دروازہ کھولا ہے، اللہ کے حبیب نے دروازہ کھولا ہے، سامنے زید بن حارثہ موجود ہیں۔ جب زید بن حارثہ کو میرے آقا نے دیکھا، آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، انہیں گلے لگایا، ماتھا چوما۔ فرماتی بخدا میں نے پوری زندگی اس طرح کسی صحابی کو خوش آمدید کہتے ہوئے میرے آقا کو نہیں دیکھا۔ بہرحال 8 ہجری آ گئی، اور اب ایک حکمت الہی تھی کہ ایک چہیتے صحابی، ایک قریبی صحابی کو بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جدائی سہنا پڑی۔ مگر یہ کیسے لوگ تھے، ماں باپ کو چھوڑ دیا پیارے آقا کی قربت کے لیے، مگر اب نبی پاک کا حکم آ گیا کہ ایک لشکر کے لیے جانا، اور ویری ڈیفیکلٹ، یعنی واقعی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ صحابہ کو یقین تھا ہم واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ ایک بڑی زبردست جنگجو اسلحے سے لیس 1 لاکھ کی فوج تیار ہے، اور یہاں سے 3000 صحابہ موجود ہیں۔ اور یہ جنگ کیسے ہوئی، کچھ میں نے آپ کو میدان موتا میں بھی بتایا تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دے کر شاہ بصرہ کی طرف روانہ کیا تاکہ اسے اسلام کی دعوت دی جائے۔ جب حضرت حارث بن عمیر یہ خط لے کر اردن کے مشرقی جانب مقام موتا، جو یہ ایریا ہے، یہاں پہنچے تو وہاں امیر غسانہ شرحبیل بن عمر آپ کے سامنے آیا، انہیں گرفتار کیا اور قتل کر دیا۔ یہ اندوہناک خبر جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچی، آپ کو بڑا صدمہ ہوا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر موتا کے مقام کے لیے روانہ کیا، اور اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ کو مقرر فرمایا، اور کیا ارشاد فرمایا تھا، اگر زید شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب کو لشکر کی قیادت سونپ دی جائے، اور اگر جعفر شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کو قائد لشکر بنا دیا جائے۔ بہرحال مسلمان اس جگہ پہنچے، اور اب کچھ مشورے ہو رہے ہیں کہ بہت بڑی لشکر ہے، بہت بڑا جناب آگے مارکا ہے، ہم 3000 ہیں، کیا کریں؟ مگر ساتھیوں نے اور صحابہ کرام نے کیسے خوبصورت اقوال یہاں ملتے ہیں کہ کیا کہا، جو مقصد لے کر نکلے ہو ہمیشہ اسے پیش نظر رکھو۔ سبحان اللہ۔ بہرحال دونوں فوجیں بمقابل آئیں، لشکر اسلام صرف 3000 افراد پر مشتمل تھا، لیکن دشمن کی فوج کے 2 لاکھ، جی ہاں 1 لاکھ یہاں کے لوگ پھر شامل ہو گئے، اور وہ مشتمل تھا۔ اور اس جنگ میں مسلمان ایسی بے جگری سے لڑے کہ رومی فوج کے چھکے چھڑا دیے، دشمنوں کے دلوں پر لشکر اسلام کی دھاک بیٹھ گئی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت زید بن حارثہ نے جس جواں مردی سے مقابلہ کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ بالآخر دشمن کے نیزوں نے آپ کے جسم کو چھلنی کر دیا اور آپ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب نے تھام لیا، اور اس کی حفاظت کے لیے بڑی جاں فشانی سے دشمن کے مقابلے میں نبرد آزما رہے۔ اور پھر وہاں کیا ہوا وہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر جا کر آپ کو بتائیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ خبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ منورہ میں پہنچ چکی تھی کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر دی، اور جب آپ حضرت زید بن حارثہ کے گھر پہنچے تو ان کی چھوٹی بیٹی آپ سے چمٹ کر زاروں کے تار رونے لگی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ ایک حبیب کا اپنے حبیب کے غم میں رونا ہے۔ اللہ اللہ، ذرا سوچئے میرے آقا کو کتنا پیار، کس قدر محبت حضرت زید بن حارثہ سے تھی۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ اے کاش ہر عاشق کی تمنا ہوتی ہے کہ پیارے آقا اسے اپنی غلامی میں قبول فرما لیں۔ آج ان کے قدموں میں بیٹھ کر ایک تمنا ہے دل کی کہ ہم تو کہا ہی کرتے ہیں کہ ہم آقا کے غلام ہیں۔ شاعر لکھتا ہے نا، یہی آرزو ہو جو سرخ رو، ملے 2 جہان کی آبرو، یہی آرزو ہو جو سرخ رو، ملے 2 جہان کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے۔ اے کاش اپنے اس چہیتے صحابی کے صدقے ہمارے آقا ہمیں اپنی غلامی میں قبول فرما لیں۔ اے کاش ہمیں بھی اپنی غلامی کا مژدہ عطا فرما دے کہ ہم تجھے اپنے کتوں میں شمار کرتے ہیں۔ کاش ہمارے آقا ہم سے راضی ہو جائیں، توجہ فرما لیں۔ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں۔
امیر اہل سنت بڑا خوب لکھتے ہیں، آپ آقاؤں کے آقا، آپ ہیں شاہ انام، یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام۔ واقعی عشق رسول ایک ایسی نعمت ہے جو نصیب والوں کو ملتی ہے، اور یہ وہ غلامی تھی، یہ وہ قید جس کو آپ کہہ لیں کہ جس کی ہر کسی کو تمنا ہوتی ہے۔ ایسی قید مل جائے تو ساری آزادیاں بندہ چھوڑ دے، ایسی غلامی مل جائے تو ساری بادشاہتیں بندہ چھوڑ دے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، خوب ہیں قید و غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں۔ بہرحال یہ عشق کی باتیں ہیں اور یقیناً عشاق ان باتوں کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عشق عطا فرمائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں بہنے والی آنکھیں اور تڑپنے والا دل عطا فرمائے۔ یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ غلامی رسول کے عشق رسول کے دعوے تو ہم سب کرتے ہیں، مگر سچا عشق رسول یہی ہے کہ عملی تصویر ہماری ذات میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہونی چاہیے۔ ہمارا چہرہ، ہمارا لباس، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا کاروبار کرنا، ہمارے فیملی ٹرمز، یہ سب کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کے مطابق ہونے چاہیے۔ عشق زبان سے تو ہو، یعنی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور اس غلام رسول کو نماز قبول نہیں، اس کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں قبول نہیں، چہرے پر داڑھی قبول نہیں، سنتوں بھرا لباس قبول نہیں، اسلامی بہنوں کو پردہ قبول نہیں، اور نعرہ یہ ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ آئیے میں آج اس عظیم ہستی کے دربار سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو واقعی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق، نبی پاک کے قریبی ساتھی، میرے آقا جن سے بڑا پیار فرماتے، خوب محبتیں فرماتے، ان کے دربار سے یہ میسج قبول کیجیے۔ زندگی بہت تھوڑی ہے، جی ہاں کچھ ہی دنوں میں ہم نے جانا ہے، کسی کو شاید آج کل میں ہی جانا ہوگا، کچھ مہینے باقی ہوں گے یا کچھ سال، مگر جانا ہے۔ تو جانے سے پہلے کوئی ایسا کام تو کر لیجئے نا کہ آقا کی بارگاہ میں پیش کر سکیں، چہرہ دکھا سکیں۔ نہ ہمارا چہرہ دکھانے کے قابل، نہ اعمال دکھانے کے قابل۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را اپنی زندگی میں تبدیلی لائیے، یہی دعوت اسلامی کا میسج ہے، مدنی چینل کا میسج ہے۔ دیکھتے رہیے سلسلہ، انشاءاللہ اب دعا کا وقت ہے، آپ کے قدموں میں موجود ہیں، اب آپ کے چہرہ انور کے سامنے جائیں گے، دعا کریں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے گا، اس طرح کے مزید سلسلے لے کر، مزید زیارتیں لے کر ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی اللہ سلام علیک، یا نور اللہ سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، غوث اعظم امام توقا والنقا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں
سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام یا نبی اللہ سلام علیک یا نور اللہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رحمن الدنيا والآخرة اللهم انا نسألك الامن يوم الخوف اللهم انا نسألك الامن يوم الخوف انت الغنی ونحن فقراء یا اللہ۔ رب کریم، ہم نے جو تلاوت قرآن پاک کی، جو صلاۃ والسلام پڑھا، جو بیان کیا، جو زندگی میں ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، ان تمام اعمال کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، بالخصوص سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام اولیاء کاملین، تمام اے اللہ مسلم مرد اور عورتوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص جن کا کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں، ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ، ایک سچے عاشق رسول کے دربار میں حاضر ہیں، مولا ہمیں بھی عشق رسول کی دولت عطا فرما۔ آقا کی یاد میں رونے والی آنکھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں تڑپنے والا دل عطا فرما۔ اے رب کریم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کی حتمی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اے رب کریم، دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما، بالخصوص اردن میں، جارڈن میں دعوت اسلامی کو ترقیاں، آسانیاں عطا فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کرک میں ہیں، ماحول بہت ٹھنڈا ہے، ٹھنڈ بڑھتی جا رہی ہے۔ 3 صحابہ کرام علیہ رضوان کے مزارات پر حاضری ہوئی۔ مقام موتا پر ہم شام گئے تھے۔ میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی کہ وہاں بدھ کی رات کو یہاں کے رہنے والے اور پرانے لوگ بتاتے ہیں کہ کچھ آوازیں آتی ہیں گھوڑوں کی، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی جنگ ہو رہی ہے۔ تو ہم مزارات سے فارغ ہو گئے ہیں، سچی بات ہے تھوڑی سی بھوک بھی لگ رہی ہے، تو پہلے کچھ ہم کھانا وغیرہ کھائیں گے۔ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس مقام پر ہم گئے تو کیا ہمیں کوئی آواز آئی یا نہیں۔ ممکن ہے آئے، ممکن ہی آواز نہ آئے، لیکن ضرور دیکھیے گا کہ مقام موتا پر رات کے وقت کے مناظر کیا۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس وقت رات کے تقریباً 11:30 ہو رہے ہیں اور ہم مقام موتا پر شب جمعرات، بدھ و جمعرات کی درمیانی شب آئے ہیں واپس۔ ہم نے کچھ سنا تھا، اس بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور یہاں یہ بتاتا چلوں کہ تینوں صحابہ جو سپہ سالار تھے، حضرت زید بن حارثہ، پھر حضرت جعفر طیار، اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد چوتھا کمانڈر کون بنا؟ یہ سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور آپ نے اس میدان میں اس جواب مردی کے ساتھ مقابلہ کیا
اور اس کے بعد پھر آپ نے بڑی زبردست حکمت عملی کے ساتھ مسلمان فوجیوں کو، لشکر اسلام کو بڑی حفاظت کے ساتھ اس جگہ سے نکالا، اور یہ ان کی جنگی حکمت عملی تھی۔ اور پھر بعد میں وہ دن دنیا نے دیکھا کہ یہاں جو کرک کا قلعہ ہے اور اس کے بعد بیت المقدس، یہ سب آزاد ہوا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور یہ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سعادت حاصل ہوئی۔ بہرحال ہم اس وقت مقام موتا پر موجود ہیں۔ ہم نے ایک بات سنی تھی، ہمارے ساتھ ہمارے گائیڈ ہیں ماشاءاللہ، ڈے ون سے ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان سے ان کا تعلق ہے۔ He told us that you know about some voices people heard here. Yeah, a lot of people over here, they said that on Wednesday night, at the last time, means it's about, you can say 3:30 to 4 or 4:30 before Fajr Azan, they heard some voices of hoofs of the horses, and it seems to be that a lot of people are coming over here and they're having some camping, and they've heard the voices of battle as well. Okay. So there Every Wednesday or the day of battle? There are two things about this. Some people say every Wednesday, and some people say that the time of that battle, the day of that battle, the night of that battle, basically, at the last portion of the night, they heard the voices, and I have heard these things from a lot of people over here. ان کا کہنا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہاں کہتے ہیں، ہمارے ساتھ جو شیخ صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی، دو روایتیں اس طرح کی مشہور ہیں کہ بدھ کی رات صبح صادق سے کچھ دیر پہلے، یعنی رات کے آخری پہر میں، اور جس دن جنگ موتا ہوئی اس رات کو، یا اس رات کو سال میں ایک بار یا ہر ہفتے، اس طرح کا کوئی منظر یہاں پر یا آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ بہرحال اللہ جانتا ہے اس میں کیا حقیقت ہے یا صرف یہ افواہ ہے، لیکن چونکہ ہمیں دو لوگوں نے بتایا اور یہ بتاتے کہ ہم نے کئی لوگوں سے یہ سنا ہے۔ اس وقت 11:30 تو ہو رہے ہیں جی، تو چاہ رہا ہے کہ ہم رات پوری یہی گزار لیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ ٹھنڈ بڑھ گئی ہے، اور جو ہم جس گاڑی میں آئے ہیں اس میں بھی واپس جانا ہے۔ بہرحال زندگی رہی تو پھر یہاں پر کسی دن آئیں گے اور یہاں رات گزارنے کی بھی کوشش کریں گے۔ بہرحال یہ زیارتوں کا سلسلہ ہے اور برکتیں ہم حاصل کر رہے ہیں، صحابہ اکرام کے مزارات کا دیدار بھی کر رہے ہیں۔ رات کے اس پہر بھی یہاں ایک سکون سا طاری ہے، اور جنگ موتا کا یہ مقام ہے، اور ایک اس لمحے شاید اس طرف بھی پہنچ گئے ہیں۔ بہرحال منظر آپ نے دیکھ لیا ہے، ہم انشاءاللہ اگلے سلسلے کے اندر کسی اور مبارک مقام سے آپ سے بات کریں گے اور آپ کو مدنی پھول دیں گے اور اس زیارت کا دیدار بھی کروائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ آج ہمارے اس مدنی قافلے کا تیسرا دن ہے، اور آج بھی الحمدللہ صبح فجر کے بعد مدنی حلقے کا سلسلہ رہا۔ رات ہم کافی دیر سے آئے تھے، کرک گئے تھے، پھر ناشتے وغیرہ سے فارغ ہوئے ہیں، اور آج ہمارا جو سفر ہے وہ مزید صحابہ اکرام علیہ رضوان کے مزارات کی حاضری ہے، اور نیت یہ بھی ہے کہ آپ کو زیارتیں بھی کروائیں گے اور ان کی سیرت کے بارے میں بتائیں گے۔ آج حضرت عبیدہ بن الجراح کی بارگاہ میں حاضری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام۔ یہ شوم کا علاقہ، شمنا کا علاقہ کہلاتا ہے، وہاں ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے، مزارات کی زیارت بھی کرتے رہیں گے، آپ تک انشاءاللہ ان کی تاریخ بھی پہنچائیں گے، ان کی سیرت کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو آسان فرمائے اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے آج کا دن بھی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی، یہ صحابہ سے
ہیں جو وابستہ ہیں مقامات مقدسہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم الغور کے ایریا کی طرف جا رہے ہیں جہاں سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح کا مزار ہے، ان کے دربار میں جا رہے ہیں۔ بڑا پہاڑی سا راستہ ہے، جیسے نارملی ہمارے یہاں اسلام آباد ہم جاتے ہیں یا آگے ہل ایریا جو کشمیر وغیرہ ہے، فرق یہ ہے کہ پہاڑ ضرور ہیں مگر بغیر گرینری کے پہاڑ ہیں، اور ایک طرف بڑی گہری کھائی سی نظر آ رہی ہے۔ آپ یہ مناظر بھی دیکھیں، یا یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ کا یہاں آنا ہو تو بہت دور دور تک ہوٹلیں نہیں ہیں، تو اپنے ساتھ فریش فروٹ رکھ لیں، سیب ایپل وغیرہ رکھ لیں، کچھ نمکو وغیرہ ہم پاکستان سے ساتھ لائیں، تاکہ راستے میں اگر آپ کو کھانا پینا نہ بھی ملے تو کام چلتا رہے اور سفر بھی آسانی سے ہو۔ تو کبھی نیچے اتر رہے ہیں، کبھی اوپر جا رہے ہیں، تو آپ یہ ذرا کھائی کے مناظر دیکھیں۔ میں تھوڑا سا ایپل کھا لیتا ہوں۔ لطف سے درد و دکھ بٹاتے ہیں، اس کو سینے سے بھی لگاتے ہیں، آ گیا جو بھی غم کا مارا ہے، واہ کیا بات اولیاء کی ہے، اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آج ان کی سیرت کے بارے میں کچھ سنیں گے۔ آپ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں بھی شرکت، حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم معاذ بن جبل، یہاں سے فارغ ہو کر ہم نے ان کے مزار شریف پر بھی جانا ہے۔ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ۔